ونبي الرحمة ونبي التوبة، ختمت به النبوة وانتهت به الرسالة، فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا معشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. برادران اسلام، انسان کو جیسا ماحول ملتا ہے، جیسی شروع دن سے، بچپن سے گھر میں اس کی تربیت ہوتی ہے، جیسے اس کو دوست احباب ملتے ہیں، زندگی میں ساتھی ملتے ہیں، ان سب چیزوں کے مطابق ہی ایک انسان تیار ہوتا ہے، اس کا ذہن بنتا ہے، اس کی فکر ترقی پاتی ہے، اور اسی کے مطابق اس کی عادات، اس کے طور طریقے، اس کے رنگ ڈھنگ، لوگوں سے ملنے جلنے کا اس کا طریقہ، سب کچھ انہی چیزوں کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت پر بچپن کے زمانے میں غور کرو، زیادہ اس کے اوپر نظر رکھو، توجہ رکھو، اور مذہب اسلام بھی اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ جن کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے، نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے یہ فرمایا ہے کہ بچوں کے ساتھ بچپن سے ہی نرمی اور پیار و محبت سے پیش آؤ، چھوٹی موٹی ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، لیکن ہمیشہ یہ نظر رکھو کہ بچہ کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت کا عادی نہ بنے، بچے کے اندر ایسی عادتیں نہ پنپیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والی ہوں۔ اسی وجہ سے پہلے زمانے کے بڑے بوڑھوں میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا، مگر دیکھو اس کو دشمن کی نظر سے۔ بزرگوں کی کہی ہوئی جو باتیں بھی ہیں وہ بے معنی اور بیکار نہیں ہیں۔ اس زمانے کے اندر اگر ان کو کوئی بیکار سمجھے تو سمجھے، لیکن ہر بات، ہر قول، ہر کہاوت بڑوں کی کہی ہوئی اپنی جگہ اٹل ہے، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ فائدے ضرور چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مسلمانوں، تم خود بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچو، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ وہ جہنم کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا تشریح ہے؟ جتنی اس کی
تشریح میں جایا جائے علماء کرام کے اقوال تفسیروں کے اندر اور اس موضوع سے متعلق جو حدیث نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، بہت کچھ میٹر، بہت ساری باتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اگر ہم آج کل کے موجودہ زمانے کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ بات عام نظر آتی ہے کہ آج مسلمان ماں باپ اپنی اولاد کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں۔ ہمارا بچہ اچھے سے اچھا پہنے، کوئی کمی نہ ہو، اچھے سے اچھا کھائے پیے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے کو گھر کے اندر ہر طرح کی سہولت، آسائش و آرام ملے، اس میں بھی کسی طریقے کا ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہمارے بچے کی اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت، اچھے سے اچھے اسکول کو چھانٹ کر اس میں ہم بھیجیں گے، اس میں بھی ہم کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کریں گے۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے جو کچھ بھی اس کی دنیا کے مسئلے ہوتے ہیں، ماں باپ کسی قسم کی کمی کو اس میں برداشت کرنا نہیں چاہتے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اسلام روکتا بھی نہیں ہے ان چیزوں سے۔ یہی حکم ہے کہ اللہ نے تمہیں جتنی مالی گنجائش دی ہے اس کے مطابق اپنے بچے، اپنی اولاد کے ہر طرح سے سکھ چین کا خیال رکھو۔ اگر نہیں رکھو گے تو کل کو قیامت کے دن اس چیز کا بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سب ان دنیا کی چیزوں کی تو فکر رکھو، لیکن تمہارے بچے کے لیے جو اصل چیز ہے، جو جڑ اور بنیاد ہے، کہ جو چیز تمہاری اولاد کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، یعنی اس کی سوچ و فکر، اس کا عقیدہ، اس کے طور طریقے، اس کے رنگ ڈھنگ، اس کے ذہن اور دل میں اسلامی چیزوں کو اتار دینا، اس چیز کے اوپر تم نے اپنے بچے کی کتنی توجہ دی ہے؟ کیا کیا ہے اپنے بچے کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے؟ 24 گھنٹے میں سے چند گھڑیاں نکال کر کہ تم اپنے بچے کے ساتھ بیٹھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں تم کچھ بتاتے ہو۔ اس امت کے بڑے بڑے بزرگان دین، سلف صالحین اور بزرگان دین نے جو قربانیاں دی ہیں، ہر طرح سے جو کوششیں کی ہیں اس امت کو بنانے، سنوارنے اور مضبوط بنانے کی، کیا تھوڑے سے لمحے نکال کر تم اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بتاتے ہو؟ ان کے قصے سنا کر اپنے بچے کے ذہن میں ایک اسلامی جذبہ اور انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا اپنے بچے کو ایسی اسلامی کتابیں پڑھنے کو دیتے ہو کہ جس کو پڑھ کر اس کی معلومات میں اضافہ ہو؟ نہیں کرتے اکثر لوگ ایسا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ کہ جو بچپن سے ہر طرح کے چین و سکون میں آنکھ کھولتا ہے اور اس کی عادت نہایت عیش پسندی کی بن جاتی ہے، پھر اگر ذرا سا کام زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، ذرا سی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیس لگتی ہے، تو بس وہ نا امید ہو جاتا ہے، بے قرار و بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے بزرگوں کی تکلیفوں کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کبھی پڑھا یا سنا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر اپنی زندگی گزاری۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ لہذا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جا بجا خبریں سننے میں آتی ہیں کہ کوئی نوجوان ذرا سی بات سے، وہ ذرا سی بات بھی کیا، دنیا کی بات، دنیا کا فائدہ یا نقصان کہ جو وقتی ہوتا ہے، اس سے اتنا دل برداشتہ ہو گیا، اتنا مایوس و نا امید ہو گیا
کہ اس نے اپنی جان کو ہی ختم کر ڈالا۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ جتنا وہ ذمہ دار ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے سرپرست بڑے اور ماں باپ کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے بچپن سے اس کے ذہن کے اندر یہ بات کیوں نہیں ڈالی کہ بیٹا زندگی کے اندر تمہیں کتنی بھی تکلیف کیوں نہ پہنچے، ہمیشہ بس اس چیز کا خیال رکھنا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف، آزمائش، مصیبت جو ہے وہ وقتی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی کسی تکلیف کی وجہ سے کہیں تم کوئی ایسا کام مت کر بیٹھنا کہ جس سے تمہاری آخرت خراب ہو جائے، تمہیں ہمیشہ رہنے والی بدنصیبی جو ہے وہ تمہارے گلے پڑ جائے۔ نہیں سمجھایا اس کو، نہیں کسی نے بتایا کہ جن تکلیفوں سے بھاگ کر، جن مصیبتوں سے مایوس ہو کر اور یہ سمجھ کر تم اپنی زندگی ختم کر رہے ہو کہ اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا سوائے موت کے، نہیں، بلکہ اپنی آخرت کو دیکھو، اپنی آخرت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر تمہیں دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ بندہ مومن کو اگر دنیا کی زندگی میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو پروردگار عالم اس کا بھی اجر و ثواب، اس کا بدلہ بھی اس کو بعد مرنے کے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے دل کو قرار ملاؤ، صبر کرو، برداشت کرو، اللہ تعالیٰ جو نقصان ہوا ہے اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں دے گا۔ نہیں اس کو یہ بتایا کہ اگر دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر کوئی اپنی جان کو ختم کر لیتا ہے تو قیامت تک اسی عذاب میں بیٹا مبتلا رہتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی جان کو ختم کرتا ہے۔ اگر کسی نے گولی مار کر اپنی خودکشی کی ہے تو ظاہر سی بات ہے گولی لگنے کی تکلیف یا عذاب قیامت تک اس کو دیا جاتا ہے۔ کسی نے خدا نہ خواستہ پھانسی لگا کر خودکشی کی ہے تو قیامت تک پھانسیاں ہی اس کو لگائی جاتی رہیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ہلکے ہلکے روز بیٹھ کر تھوڑی تھوڑی یہ اسلامی باتیں سمجھاتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایسے دردناک واقعات سننے میں ملتے ہیں۔ وہ نوجوان کہ جس کو 20-25 سال پال پوس کر ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر ماں باپ نے جوان کیا، اب جس سے بڑھاپے کی زندگی میں امیدیں جوڑ کر رکھتے ہیں وہ کہ ہمارا بچہ ہمارے کہنے کے مطابق یہ کرے گا، ہماری خوشیوں کا سبب بنے گا، اس کے ذریعے ہماری نسل چلے گی، ہمارا خاندان آگے بڑھے گا، گھر آباد ہوگا۔ برسوں کی یہ امیدیں چند پل نہیں لگتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری امیدیں ان کی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، سارے خواب ان کے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان ماں باپ کے ان دکھے دل لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ان پر بیتتی ہے، جس کے اوپر گزرتی ہے بس وہی جانتا ہے، کوئی اپنے ان تکلیفوں اور غم کا احساس الفاظ کے ذریعے کسی کو نہیں کرا سکتا۔ مذہب اسلام نے ان تمام خطروں سے بچنے کے لیے، ان تمام واقعات سے بچنے کے لیے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اے مسلمانوں سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ایک دن سختی کر کے پٹائی لگا کر ہم اپنی اولاد کو صحیح کر لیں گے، ہرگز نہیں۔ شاخ جب نرم ہوتی ہے، جب تک ٹہنی کچی ہوتی ہے، اس میں نرمی لچک ہوتی ہے، تب تک تو آپ اس کو جس طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہیں موڑ دیں گے، لیکن جب وہی شاخ مضبوط ہو جاتی ہے، سخت پڑ جاتی ہے، اور پھر آپ چاہیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اس کو موڑ لوں اور ڈھال لوں، تو اب وہ ٹوٹ تو جائے گی مگر آپ کی مرضی کے مطابق اس میں نرمی اور لچک پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز بچپن سے ہمیں خیال رکھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 سال کے بچے جب ہو جائیں تو نماز کے اوپر ان کی سختی کرو۔ کیا عمر ہے 7 سال کی؟ ابھی اس کے اوپر اسلام کے احکام فرض یا واجب نہیں ہوئے ہیں، ابھی وہ بلوغیت کی حد کو نہیں
نہیں پہنچا ہے، مگر اسلام نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ 14-15 سال میں جا کر جب اس کے اوپر اسلامی احکام فرض ہوں گے، تب تک ان 6-7 سالوں میں اس کی عادت پڑ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا، اور جو کچھ تم اس کو اچھے اخلاق بتاؤ گے، مرتے دم تک تمہارے بتائے ہوئے ان اچھی باتوں کے اوپر مضبوطی سے کاربند رہے۔ آج ہم تذکرے پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ یقین مانیے دل ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اگر سینے کے اندر صالح دل ہوگا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ نقصان برداشت کر لیا، اپنی جان کو اپنی جان نہیں سمجھا، اپنے بیوی بچوں کو بیوی بچے نہیں سمجھا، گھر بار اور اولاد اور مال کو مال اور گھر نہیں سمجھا، بس رسول اللہ اور اللہ کی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیوں شہید ہوئے؟ کیا وجہ بنی آپ کی شہادت کی؟ یہی وجہ تو بنی کہ آپ نے ذرا سی بات کے اندر، ذرا سی چیز میں اسلام کی مخالفت کو برداشت نہیں کیا۔ وہ جو شخص آیا تھا ابن ملجم جس نے آپ کو شہید کیا، وہ یہ شکایت ہی تو لے کر آیا تھا آپ کے پاس کہ اے امیر المؤمنین، میرا مالک میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، ہم معاملے کی چھان پھٹک کریں گے، اگر واقعی تمہارا مالک تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ہم انصاف کریں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے مالک سے بات چیت کی اور سارا معاملہ سامنے آیا تو آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ اپنے غلام سے ٹیکس زیادہ نہیں لے رہا، کوئی ظلم نہیں کر رہا۔ تو آپ نے فرما دیا کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا، تم غلط فہمی میں ہو، بس یہ ذرا سی بات اس کو برداشت نہیں۔ چنانچہ اس نے آ کر مسجد میں آپ کو شہید کر، یعنی کتنی معمولی سی بات، بس آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم مظلوم ہو اور مالک ظالم ہے تو میں راضی ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا میری مرضی کے مطابق بات نہیں کی، لہٰذا اب آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کوئی پرواہ نہیں کی، جان جائے تو جائے، لیکن اسلام کی ذرا سی بات پر، ذرا سی چیز پر، ذرا سے حکم پر آنچ نہ۔ یہی چیز حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی سبب ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ ارے بلوائیوں نے، دشمنوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور آپ ہمیں حکم ہی نہیں دے رہے ہیں کہ ہم جوابی کارروائی کریں اور ان کو یہاں سے بھگا دیں یا قتل کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عثمان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر دوسرے مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھائی جائے۔ اے لوگوں، یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہی تو ہیں جو راستے سے بھٹک گئے ہیں اور مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی جان بچا لوں اور اپنی جان کو بچانے کے لیے بہت سارے مسلمانوں کا قتل کرا دوں، لہٰذا رسول اللہ کی بات مجھے یاد ہے، میں سینے سے لگائے اس کو بیٹھا ہوں کہ اے عثمان، تیری زندگی میں ایک دور ایسا آئے گا فتنوں کا، فسادات کا، کہ لوگ تجھے شہید کرنا چاہیں گے اور شہید کر بھی دیں گے، لیکن اے عثمان تم اس وقت صبر کرنا، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا اور اپنے آپ کو مظلوم بنایا۔ لہٰذا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھا کہ میں ظالم نہیں بنوں گا، مظلوم رہوں۔ اسی سوچ کی وجہ سے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ کیا باتیں ہیں ذرا ذرا سی؟ ان سب چیزوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے باریک باریک باتوں کا اتنا خیال رکھا کہ جانوں کے نذرانے خدا کی راہ میں پیش کر دیے۔ آج اگر ہم اپنی اولاد، اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں، بچپن سے ان کی تربیت کریں، تو یقیناً ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی،
ان کے دلوں سے سختی دور ہوگی، دنیا کی محبت دور ہوگی، اور دنیا کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں گے کہ ہاں آخرت بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرتے رہنا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اور اسلام کی تاریخ جو خون سے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم گمراہی سے بچیں، جو اسلامی دوری پیدا ہو گئی وہ ہمارے اندر سے دور ہو۔ وفقنا اللہ